آداب، وسعت اللہ خان جانتے ہی ہیں آپ. ہم یہ سوچ رہے تھے ذرا ہٹکے کی جو ٹیم ہے پچھلے ہفتے سے کہ جب ہم بچے تھے تو ہمیں نئے سال پہ والدین اور جو ان کے دوست ہیں اہل خانہ تھوڑا بہت تحفہ دیتے تھے ہیپی نیو ایئر کا، لیکن ہم آپ کو کیا دے سکتے ہیں. یہ سوچتے سوچتے کراچی میں ایک ہے TDS میگنیفیسنٹ سائنس سینٹر، وہاں آ گئے اس لیے کہ ہم نے وہاں سنا تھا کہ کچھ نیا ہونے والا ہے. ویسے تو یہاں بہت ساری ایگزیبیشنز لگتی ہیں لیکن وہ نئی ایگزیبیشن کیا ہے. تو یہ ہمیں یہاں یہ تیسرے فلور پہ یہ لوگ لے آئے اور پتہ یہ چلا کہ وادی سندھ کی جو تہذیب ہے انڈس سویلائزیشن جسے ہم کہتے ہیں، جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ شمالی ہندوستان سے لے کے افغانستان تک پھیلی ہوئی تھی، اس کا جب ذکر آتا ہے تو ہمارے ذہن میں صرف دو چیزیں آتی ہیں، ہڑپا یا موہنجو دڑو. اس کے بعد اور اس کے آگے پیچھے ہمیں کچھ ہماری درسی کتابیں نہیں بتاتی. لیکن یہاں آ کے اندازہ ہوا کہ وادی سندھ کی تہذیب جو ہے وہ صرف موہنجو دڑو اور ہڑپا کا نام نہیں ہے، بلکہ اس میں انڈس ڈیلٹا بھی شامل ہے. انڈس ڈیلٹا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ آپ کو ایک بکھری ہوئی پزل کے طور پہ نظر آ رہا ہوگا، لیکن یہ بکھری ہوئی پزل آج لگ رہی ہے. آج سے ہزاروں سال پہلے، سینکڑوں سال پہلے یہاں پہ تہذیب تھی، شہر تھے، صنعت تھی، زراعت تھی، ماہی گیری تھی، امپورٹ ایکسپورٹ کا پورا یہ سینٹر ہوا کرتا تھا. لیکن یہ کہاں گیا؟ اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جو ماحولیات کی صورتحال ہے آج سے کوئی 200-300 سال بعد یہیں شاید کوئی اور میری طرح کا آدمی کھڑا ہوا کراچی کے بارے میں یہ بات کر رہا ہوگا، حیدرآباد کے بارے میں، ٹھٹا کے بارے میں. تو یہ جو ہے اویئرنیس ہمیں دینے کے لیے نمائش لگائی گئی ہے انڈس ڈیلٹا، دی لاسٹ سویلائزیشن آف انڈس ڈیلٹا کے نام سے. یہاں جو شہر تھے، قصبے تھے، وہ کہاں چلے گئے، ان کے لوگ کہاں چلے گئے، اور یہاں صرف چھوٹی چھوٹی آپ کو لکڑیاں ملیں گی، اینٹیں ملیں گی، کچھ ٹوٹے ہوئے برتن ملیں گے. کیا ان سے جوڑ کے، ایکسپرٹ ہونا ضروری نہیں ہے، کیا انہیں جوڑ کے اور تھوڑی بہت تاریخ معلوم کر کے ہم اس گمشدہ تہذیب کا سرا تلاش کر سکتے ہیں اور اس سے کوئی اپنے لیے سبق حاصل کر سکتے ہیں. بس یہ ہے آج کی اس ہماری یاترا کا مقصد، اور امید ہے کہ یہ تحفہ آپ کو پسند آئے گا. اچھا، یہ جو ایگزیبیشن ہے یہ بھی نئے سال کے تیسرے ہفتے میں کھلنے والی ہے، تو اگر جس کو بھی موقع ملے وہ اور اپنے بچوں کو ضرور لے کے آئیں. باقی اب جو بھی ہونا ہے یہاں پہ وہ میں زرار کھوڑو کے حوالے کرتا ہوں. اور میں ہوں زرار کھوڑو اور میرے ساتھ ہیں عامر بازل خان. آپ ہیں میریٹائمیا نام کے ادارے کے سربراہ ہیں، اور یہ جو ساری تحقیق ہوئی ہے اس کا آغاز آپ نے ہی کیا تھا. اچھا، یہ جیسے وہ ابھی وسعت آپ کو بتا رہے تھے، تو یہ تو ہے TDF میگنیفیسنس کراچی میں ان کا ایگزیبٹ. جو اس کے پیچھے جو پروجیکٹ ہے جس کو یہاں پر نمایاں کیا جا رہا ہے وہ اس سے کئی گنا ظاہر ہے، وسیع ہے. تو عامر، پہلے تو ہمیں بتائیں کہ آپ یہ تلاش شروع کیسے ہوئی، لاسٹ سٹیز آف دی انڈس ڈیلٹا، کیسے، کیوں اور کب؟ تھینک یو زرار. یہ جو پروجیکٹ ہے یہ کچھ سالوں سے ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. 2 سال پہلے ہم نے یہ شروع کیا تھا. یہ انڈس ڈیلٹا میں کچھ پرانے بندرگاہیں ہیں جو کراچی کے لوگوں کو بھی نہیں پتہ ان کے بارے میں. تو یہ ہسٹری میں، یہ تاریخ میں یہ بالکل ہی ختم ہو گئی ہیں. نام بھی نہیں یاد کسی کو. تو کچھ نام ان کے ایسے ہیں جیسے لاہیری بندر، یہ 11ویں سے 18ویں صدی تک یہ ایک اس کوسٹ کی ایک بہت اہم جگہ تھی. ایک بندرگاہ تھا جو ٹھٹا کے ساتھ اس کا ایک لنک تھا. اس کے علاوہ بھی اور لوکیشنز ہیں. ایک رتو کوٹ کے نام سے، جو ابراہیم حیدری سے شاید صرف 10 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک مچک آئلینڈ ایک جزیرہ ہے، وہاں سے وہاں ہے، اور وہاں 1-1.5 گھنٹے میں آپ پہنچ سکتے ہیں. مگر اس کی تاریخ، اس کی ہسٹری لوگوں کو پتہ نہیں ہے اس کے بارے میں. اس کے علاوہ بھی ایک سائٹ تو ہے جو پانی کے نیچے ہوتی ہے، جام جسکر گوٹ کے نام سے، مگر وہ اس کی تاریخی نام یہ نہیں ہے. یہ لوگوں نے، لوکل نے، عوامی لوگوں نے یہ نام رکھا ہوا ہے، مگر اس کی تاریخ ابھی تک انویسٹیگیٹ ہو رہی ہے. یہ ایک تاریخ کا ایسا حصہ ہے جس کے بارے میں ہم بھول گئے ہیں کہ ہم اس کے بارے میں بھول گئے ہیں. ایگزیکٹلی. اور اس پہ خاص طور پہ یہ جو آرکیولوجیکل سائٹس ہیں، یہ آثار قدیمہ کی
سے ان کو انویسٹیگیٹ کرنا مشکل ہوتا ہے، یہ خاص طور پر اگر پانی کے تہہ کے نیچے ہے. ایگزیکٹلی. تو اس پہ تھوڑی سی اسپیشل ایکسپرٹیز چاہیے ہوتی ہے، اس پہ ٹائم اور کام لگتا ہے. اب اس کے علاوہ کچھ ویل نون سائٹس بھی ہیں جیسے بھمبور. کراچی کے زیادہ تر لوگوں کو اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ تو پتہ ہوگا. اس کی کافی پرانی ہسٹری ہے، تقریباً 2000 سال کی ہے کم سے کم. تو اس سائٹ کو بھی ہم نے اسیس کیا ہے. اب ہم نے اس کو ڈاکیومنٹ جو ہم نے ریکارڈنگ کی تھی وہ ایک خاص قسم کی تھی. وہ ہے ایک طریقہ ہے 3D فوٹوگرامیٹری. ٹھیک ہے. اس سے ہم کرتے یہ ہیں کہ ہم ہزاروں تصویریں لیتے ہیں، ان کو ایک ساتھ پروسیس کرتے ہیں سافٹ ویئر میں، اور ایک ماڈل بنتا ہے، خاکہ بنتا ہے اس سائٹ کا. تو اس کے ساتھ آپ بالکل سینٹی میٹر لیول کی ایکوریسی آپ کی بنتی ہے. اس کا اگر آپ سوچیں کہ ماحولی تبدیلی کی وجہ سے اگر کوئی چینج آتا ہے اس سائٹ پہ، تو پھر آپ واپس آ سکتے ہیں 10-20 سال کے بعد، اور آپ کو پتہ ہے کہ کیا تبدیلی آئی ہے. تو ایک بیس لائن ڈیٹا بن جاتا ہے اس کے لیے. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے ان 5 سائٹس کے لیے، خاص طور پہ کنزرویشن کے لیے. یہ سندھ کلچر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی ہم نے یہ سارا انفارمیشن شیئر کیا ہوا ہے. اب مسئلہ یہ کہ لوگوں کو نہیں پتہ ان چیزوں کے بارے میں. تو اسی ڈیٹا کے ساتھ ہم نے اس کو تھوڑا لو ریزولوشن میں کر لیا، اور اب اس کو ہم ایک VR ہیڈ سیٹ کے تھرو آپ دیکھ سکتے ہیں آن لائن. آپ بالکل، یہ تو ایگزیبیشن میں یہ TDF والوں نے پریپیئر کیا ہوا ہے آپ کے لیے. اس کے علاوہ ایک ویب سائٹ پہ بھی ہم اس کو ڈسپلے کر سکتے ہیں. تو آپ lostcitiesofthedelta.org پہ جائیں. ان سارے سائٹس کے بارے میں انفارمیشن ہے. یہ جو 3D ایکسپیرئنس جو ہے اس کا وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. وہاں سے ایک لنک بھی ہے، آپ اپنے اگر گھر پہ اگر آپ کے پاس VR ہیڈ سیٹ ہے وہاں سے بھی آپ یہ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ مختلف طریقے ہیں اور جو پبلک کے لیے اویلیبل ہیں. اس کے علاوہ ہم نے ریسرچرز کو بھی خاص طور پہ انیبل کرنا تھا کہ اگر وہ اسی جو ڈیٹا ہم نے استعمال کیا ہے، جو ہم نے اس کو جنریٹ کیا ہے، تو وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اسی ڈیٹا کے ساتھ وہ اپنی ریسرچ بھی کر سکتے ہیں. اس پر لوگ ہیں جو ریسرچ کر رہے ہیں؟ بالکل لوگ کرتے ہیں. یہ خاص طور پہ یہ جو 3D ماڈلنگ کا جو کام ہے یہ لوگ خود کر سکتے ہیں. فائل سائزز کافی بڑی ہیں، مگر ڈاؤن لوڈ اگر ہو جائے تو آپ فریلی استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہسٹوریکل رپورٹس ہیں، آرکیولوجیکل رپورٹس، یہ ساری چیزیں جو لوگ اپنی اگر تاریخی ریسرچ کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی ہم نے پرووائڈ کیا ہوا ہے. اچھا، اب آپ نے مجھے پتا کہ اسکولز میں آپ نے کافی پروگرامز کیے ہیں سندھ کے مختلف اسکولز میں. یہاں TDF میں یہ ایگزیبٹ لگانے کا کیا مقصد تھا؟ کیا آپ کا گول ہے اس میں؟ تو ہم نے تقریباً 2.5 سال میں 30 اسکول، یعنی کراچی سے کیتی بندر تک 30 مختلف اسکولوں میں ہم گئے، اور کلاس 8, 9, 10 کے جو بچے تھے ان کو ہم نے اس پروجیکٹ کے بارے میں اور ان سائٹس، خاص طور پہ ان سائٹس کے بارے میں ان کو ڈیٹیلز ہی ورک شاپ کیا، VR بھی کروایا ان سے. تو یہ پورے 1.5 سال میں تقریباً 1200 بچوں کو ہم نے یہ ایکسپیرئنس دکھائی. اگر آپ TDF آئیں تو ایک دن میں اتنے بچے، ایک دن میں 1200 بچے، تو جو ہم 1 سال میں کر سکتے تھے ایک دن میں ہو سکتا ہے ادھر. تو یہ جو میگنیفیسائنس میوزیم جو ہے، جو سینٹر ہے، اس کا جو ایمپلیفیکیشن جو یہ ایکسپینڈ کر سکتا ہے، اویئرنیس جو ریز ہو سکتی ہے اس کے تھرو، مطلب کوئی کمپیریزن نہیں ہے. کوئی کمپیریزن نہیں. نسرین حسن صاحبہ، تھینک یو سو مچ. آپ اپنا ذرا تعارف کر دیں. آپ TDF میں آپ کی کیا پوزیشن ہے؟ آپ یہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ جی، میگنیفی سائنس سینٹر جو ہے پاکستان کا پہلا انٹریکٹیو سائنس میوزیم ہے جو کہ پاکستان کے بچوں کے لیے بنایا گیا. ادھر بچے، بوڑھے، بڑے، ہر کسی کے لیے کچھ نہ کچھ ہے. اور سب سے انٹرسٹنگ پارٹ یہ ہے کہ سائنس کریکولم سے بہت ریلیٹڈ ہے. کیا ہم نے تھیم وائز کام کیا ہوا ہے. جیسے ہمارا بیولوجی سیکشن ہے جس میں ہیومن پارٹس اور ہر چیز کو بتایا جاتا ہے. پھر ہمارا فزکس سیکشن ہے. اسی طریقے سے میتھ، بہت سارے بچوں کو میتھس بہت برا لگتا ہے، مجھے بھی لیکن یہاں آنے کے بعد بچوں کو میتھس میں انٹرسٹ پیدا ہو جائے گا، کیونکہ اگر بچپن میں آیا ہوتا تو شاید میں ابھی اس وقت یہ کام نہ کر رہا ہوتا. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس طریقے سے تھیم وائز چیزیں بنی ہوئی ہیں. جیسے آپ کو پیچھے کاسمک وائج کے اسپیس بھی ہے، ارتھ بھی ہے. پھر ہمارا وہاں پر اوشن وہ بھی ہے. کراچی کے بارے میں بہت کچھ بتایا گیا. تو ہر ٹاپک کو ہم نے کور کرنے کی کوشش کی ہے. ٹھیک ہے، چلتے ہیں اندر. لیٹس سی واٹ اٹ از. چلیں جی.
ایگزیبٹ دیکھتے ہیں. تو یہاں پر نسرین صاحبہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے اگر آپ ہمیں سمجھا سکیں؟ یہ ہے کہ ویسے تو بچوں کو یہ سبجیکٹ بہت زیادہ ڈرائی لگتا ہے، تو ہم نے کوشش کی ہے کہ اس میں بھی انٹرسٹ ڈیولپ کیا جائے. اب جیسے بچوں کو مٹی سے کھیلنے کا بہت شوق ہے. مجھے ابھی تک مٹی سے کھیلنے کا شوق ہے. مٹی یا اس کھنڈرات کو کھودتے تھے اور پھر اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز نکال کے ان کو جوڑ کے پھر دیکھتے تھے کہ یہ کیا چیز بن گئی ہے. تو ہم نے اس کو بھی تھوڑا سا انٹرسٹنگ وے میں ایکسپلین کرنے کے لیے وہی سین ساری چیزیں رکھی ہیں تاکہ بچوں کا انٹرسٹ جو ہے برقرار رہے. تو جیسے اگر انہوں نے یہ پیس نکالا، جی ایک ٹکڑا اگر مجھے مل گیا ہے تو میں یہاں آ کر کوشش کر رہی ہوں کہ یہ پاٹ جو ہے کمپلیٹ کر لوں اور دیکھوں کہ اس زمانے میں کس طرح کے پاٹس ہوا کرتے تھے یا کون سے ان کی چیزیں پائی جاتی تھیں، وہ چیزیں کمپلیٹ کی گئی ہیں. ٹھیک ہے. یہ تو بیسکلی ویسے ہے نا کہ جیسے ڈاکیومنٹریز میں اکثر بندہ دیکھتا ہے کہ موئنجو دڑو میں یا الیگزینڈریا میں کوئی چھوٹے سے ٹکڑے ملے ہیں لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ ان سے بنتا کیا ہے. کوئی گڑا ہے یا کوئی پلیٹ ہے یا شاید کوئی میز ہے. تو تھوڑا سا اس میں وہ ہینڈز آن جو فیل ہے بچوں کو وہ پھر ملتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا یہ کافی انٹرسٹنگ لگ رہا ہے. یہاں پر آپ ہمیں بتا سکتی ہیں کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ ایک دیوار ہے مجھے پتا ہے یا کچھ ٹاورز تو ہیں. جی اس زمانے میں جیسے جب اس کی اسٹڈی کی گئی تو پتہ لگا کہ کچھ مسجد بھی تھیں، کچھ مندر بھی تھے. تو وہ ہم نے اس کو بچوں کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ وہ جو چیزیں تھیں تو وہ کیا تھیں، جس طریقے سے اب ان کے بارے میں پوری آپ کے پاس اس کو کھولیں گے تو انفارمیشن ہے. جی انفارمیشن نکلے گی. یہ کچھ پیسز ہیں ان ٹاورز کے کہ یہاں اس زمانے میں اس وقت کیا چیز ہوا کرتی تھی. جیسے اگر آپ آگے آئیں گے تو یہ ویل ہے، اس کی بھی پوری انفارمیشن آپ کو ملے گی. اوکے. مطلب پہلے تو آپ کو پوچھنا ہے کہ اس کا کام کیا تھا. جی بالکل. ہاں بالکل، کہ کس طریقے سے اس وقت پانی کہاں کلیکٹ ہوتا تھا، مسجد میں لوگ کیسے جاتے تھے، مندر ہوتے تھے، کیا کیا چیزیں اس وقت پائی جاتی تھیں. تو اور اس طریقے سے ہر اس کی جو ہے دیواروں کی انفارمیشن، کس طرح کا اسٹرکچر ہوتا تھا اس زمانے کا، وہ تمام انفارمیشن یہاں پائی جائے گی. صحیح ہے. گریٹ. اور یہاں پر اگر ہم ہمیں بتا سکیں یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ یہ پوری ماضی کی کہانیاں ہیں جس میں رتو کوٹ، رانو کوٹ اور جام جاسکر کے بارے میں بتایا گیا ہے. اس کی ہم نے پوری سلائڈس کے تھرو ہسٹری بتائی ہے کہ اس زمانے میں رتو کوٹ میں کیا ہوتا تھا. ون بائی ون بچہ اس کو اٹھاتا جا رہا ہے اور اس کے بارے میں پوری ہسٹری اس کو پتہ لگے گی. وہ جیسے جیسے پڑھتا جائے گا اسے پوری ہسٹری، چاہے وہ رتو کوٹ کی ہو، اسی طریقے سے رانو کوٹ کا بھی ہے اور جام جاسکر کا بھی ہے. بچوں کو ہم نے یہ بتایا کہ بھنبور کی اگر دریافت پورا اس کو کر رہے ہیں تو کس طرح سے، تو بچے ان پزل پیسز کو اٹھاتے ہیں اور پھر آئیڈینٹیفائی کر کے کہ یہ کہاں لگے گا. یہ ایک اور پزل. آپ لوگوں کو پزل سے بہت شوق ہے. جی لیکن پوری تاریخ بھی تو ایک پزل ہی ہے. بالکل. تو وہ اس طریقے سے اس کو فائنڈ آؤٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ پھر یہ پورے بھنبور کو کمپلیٹ کر کے اس کا پورا میپ دیکھا جا سکتا ہے. پھر یہاں پر ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارا کیا کردار اس پوری ہسٹری میں، ہمارا اپنا کیا رول ہونا چاہیے. تو اس میں بھی ہم نے کچھ کویشچنس لوگوں کو دیے گئے ہیں، وہ پڑھتے ہیں اور پھر وہ دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے سیکیور کر سکتے ہیں، اس کو کس طرح سے سنبھال سکتے ہیں. مطلب کنزرویشن کا میسج، پورا کنزرویشن کا میسج ہے. اس کے بارے میں کچھ بتائیں. جی لاہری بندر کبھی ایک بہت ہی عظیم بندرگاہ ہوتی تھی جو کہ عرب اور ایران اور دوسرے ملکوں کے درمیان تجارت کیا جاتا تھا. تو آج وہ جگہ کھنڈر بن چکی ہے، لیکن ہم نے ان کھنڈرات کو بھی اس VR کے ذریعے آپ کو ہم دکھا سکتے ہیں کہ اب وہاں کے کیا. ایک تو میں یہاں تصویر میں دیکھ سکتا ہوں اس کے کچھ کھنڈر ہیں تصویر، لیکن جو اس پورے ایریا کو آپ اس کے ذریعے آپ وزٹ کر سکتے ہیں. بالکل. اچھا، مجھے جو ڈیڑھی بندر ہے وہ زندہ نظر آ رہا ہے. ایک کھلا میدان ہے اور ایک عمارت ہے جس میں ایک بڑا سا دروازہ ہے. جی بالکل. اس کے بارے میں بتائیے. یہ آثار ہیں اصل میں اس کے. یہ آثار آج بھی میرا خیال ہے جا کے دیکھے جا سکتے ہیں اگر وہاں پہنچے ہم. بالکل، اگر ہم وہاں جائیں تو یہ ساری چیزیں وہاں پر ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. اور جو نہ جا سکے وہ اس میوزیم میں آ کے یہ VR سیٹ اپنے کانوں پہ جما کے وہی مزہ لے سکتا ہے. واہ واہ واہ. میرا خیال ہے یہ چاروں طرف
بالکل تقریباً کیا اصلی نظر آ رہا ہے. ٹیڈی بندر کی اہمیت کیا تھی, آپ لوگوں نے کیا ایکسپلور کیا, کیا تھا یہ؟ ٹیڈی بندر ایک بندرگاہ تھی ایکچولی, ہاں, جہاں پہ امپورٹ ایکسپورٹ ہوتا تھا عرب, ایران اور دوسرے ملکوں کے درمیان. اس کے بعد جب یہ ساری چیزیں کھنڈر بنتی چلی گئیں, ہر چیز ختم ہوتی چلی گئی, تو لوگوں کو ایکسپیرینس نہیں رہا, پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ کیا چیز ہے. پھر یہ ساری چیزیں دریافت کی گئی. اچھا, ظاہر ہے کہ جو پورا پروجیکٹ ہے فری میں تو کوئی کام نہیں ہوتا, تو بہت لوگوں کی مدد بھی چاہیے ہوتی ہے. اس میں آپ کو کن اداروں سے مدد ملی ہے؟ ویسے تو خاص طور پہ TDF میگنیفیسائنس سینٹر کا بہت ہاتھ تھا اس میں. جو اسپانسرز اور جو جس نے فنڈنگ اس کے لیے دی تھی, وہ ایک کلچرل پروٹیکشن فنڈ ہے, برٹش کونسل کے ساتھ ان کا ایسوسیشن ہے, اور ایک ڈپارٹمنٹ آف کلچر, میڈیا اینڈ اسپورٹ. تو انہوں نے فنڈنگ پرووائڈ کی تھی اس پروجیکٹ کے لیے, اور جو ساری کولیبوریشنز جو ہوئی تھیں اس پروجیکٹ کے تھرو, وہ سب ان کی وجہ سے ہوئی. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ عامر خان. ویلکم بیک. اور ابھی جیسے آپ دیکھ رہے تھے, ہم بات کر رہے تھے انڈس ڈیلٹا کے ماضی کے بارے میں. تو ابھی ہم بات کریں گے انڈس ڈیلٹا کے حال اور اس کے مستقبل کے بارے میں. اور ہمیں اس وقت جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر سنیل کمار صاحب, تھینک یو ویری مچ, جن کی باقاعدہ PhD لیول ریسرچ ہے. انفیکٹ ان کا جو ریسرچ تھیسس پیپر ہے, دا لائف آف دی انڈس ڈیلٹا, اے مور دین ہیومن ایتھنوگرافی. اور اس میں جہاں تک مجھے سمجھ میں آ رہی ہے, اس کا میں نے ایبسٹریکٹ ہی پڑھا ہے, بریف ہی پڑھا ہے, یہ پوری ریور کی لائف کے بارے میں ہے. یہ صرف انسانوں کے بارے میں نہیں ہے. انسان ظاہر ہے اس پورے ایکو سسٹم کا ایک حصہ ہے, لیکن اس سے بھی بات آگے جاتی ہے. لیکن میں آغاز انسانوں سے ہی کرنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ ابھی ہم ایک ایگزیبیشن سے آ رہے ہیں, جو اس کو دیکھ کر آ رہے ہیں. بہت اس میں مزیدار قسم کی تحقیق ہوئی ہے, آپ یقیناً واقف بھی ہوں گے ان ساری باتوں سے. ان شہروں کے بارے میں, ان بندرگاہوں کے بارے میں جن کا اب صرف نام ہی بچا ہے. اب ظاہر ہے کہ یہاں پر لوگ, انسان بستے تھے, ہاں, اور وہ وہاں سے ہجرت کر کے کہیں چلے گئے. ہجرت کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے انڈس ڈیلٹا میں. اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ سر, اب اس کو ہم دو پرسپیکٹوز میں دے سکتے ہیں کہ جو پاسٹ کی ہجرت ہے, جب ہمبور شہر کی بات کریں گے, ہم شاہ بندر کی بات کریں گے, ہم وہاں پر جو ہجرت تھی وہ ان کی زندگی کا پارٹ تھا. ٹھیک, کیونکہ ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ڈیلٹا ہے کیا. اور جب میں اپنی ریسرچ میں بھی کہہ رہا ہوں لائف آف دا ڈیلٹا, تو وہ لائف آف دا ڈیلٹا ایک ڈائنامک پروسیس ہے. ڈیلٹا جگہ ہی ایسی ہے جہاں پر کنٹینیوسلی چینج آتی رہتی ہے. بالکل, سمندر کی لہروں کی وجہ سے, کوسٹل ارتھکویک کی وجہ سے, سونامیز کی وجہ سے, کبھی بہت بڑا سیلاب آ گیا ریور کی طرف سے, کبھی ریور نیچرلی, جب یہ میں بات کر رہا ہوں پری ڈیم کنڈیشن کی, جب کوئی ڈیم نہیں تھا ریور پر. تو یہ ساری جو ڈائنامک کنڈیشنز ہیں یہ ڈیلٹا کو بناتی ہیں. اور وہاں کے لوگ اس ڈائنامک کنڈیشنز میں they were so used to it کہ وہ آرام سے مائگریٹ کر دیتے ہیں. ایک کوئک اگر چھوٹا سا مثال دوں, 1819 میں ایک ارتھکویک آیا تھا اراؤنڈ 8.2 میگنیٹیوڈ کا انڈس ڈیلٹا. 1819 میں, جب انڈیا اور پاکستان ایک ہی پورا سب کانٹیننٹ تھا. اس میں جو ہمارا شاہ بندر اور سوخی بندر گاہ, بہت بڑے دو بندرگاہ تھے, وہ ختم ہو گئے. وہ ختم ہو گئے تو لوگوں نے وہاں سے جب مائگریشن کی, وہ انہوں نے ڈیلٹا نہیں چھوڑا. وہ ختم ہوئے تو لوگوں نے مائگریشن کر کے کیٹی بندر بنا دیا. ٹھیک, تو ایک اور بندرگاہ بن گیا. یا پھر وہاں سے مائگریٹ کر کے لوگ کھارو چھان آ گئے, تو ایک اور انہوں نے جگہ بسا لی. یہ ایک نیچرل پروسیس کی طرح مائگریشن ہوتا ہے, ہزاروں سالوں سے چلتی آ رہی تھی, صدیوں سے بھی نہیں, ہزاروں سال. جی بالکل. آج کی جو مائگریشن ہے وہ ایک ڈفرینٹ کنڈیشن کی ہے, جس میں ہیومن جو ہماری جو انٹرونشنس ہیں, ڈیمز کی صورت میں, ہم نے بیراجز کی صورت میں پانی کو ہم نے ایگریکلچر کے لیے جو یوز کر لیا ہے, جو کولونیل ایک تھاٹ ہے کہ ریور کو ہم ایک ریسورس ہی سمجھتے ہیں, ایکسپلائٹ کرو, بس ایکسپلائٹ کرو. اس کی وجہ سے جب پانی پہنچ ہی نہیں رہا تو وہ ریور کا ڈائنامک, یا جس کو میں اپنی تھیسس میں لائف کہہ رہا ہوں, وہ ختم ہو گئی ہے.
آج کی جو مائگریشن ہے وہ اب ڈیلٹا کی ایک جگہ سے دوسری جگہ پر مائگریشن نہیں ہے، بلکہ ڈیلٹا سے لوگ کمپلیٹلی شہر کراچی جا رہے ہیں. ایون بہت سارے لوگ میں ملا ان کے فیملی ممبرز ایران کی طرف مائگریٹ کر کے چلے گئے ہیں. بہت سارے لوگ ابراہیم حیدری کراچی میں اس سائٹ پہ آ گئے ہیں، یا انہوں نے کمپلیٹلی اپنا وہ فشرنگ کا جو پروفیشن ہے کسی نے کچھ اور کر لیا، ٹیکسی چلا لی، ختم کر دی. اب اچھا ایک چیز کوئکلی میں ایڈ کروں، ہم جب ڈیلٹا کی بات کرتے ہیں ہم زیادہ تر فوکس کرتے ہیں وہاں کے فشرمین پر. ایک اور بہت بڑی انڈس ڈیلٹا کی کمیونٹی وہاں پر رہتی ہے، جاٹ، اور ان کے جو کیملز، اونٹ، جن کو ساؤتھ ایشیا میں سوئمنگ کیملز آف کہا جاتا ہے. یہ ایک بہت نایاب نسل ہے دنیا میں اور کہیں نہیں ملتی. اونٹ جس کو ہم ویسے ریگستان کے لیے سمجھتے ہیں، یہ پانی میں رہتے ہیں. مطلب وہ شپ آف دا ڈیزرٹ کہتے ہیں، تو یہ باقاعدہ شپ ہے. شپ ہے، یہ شپ ہی ہے. یہ پانی میں رہتے ہیں، مینگرووز میں رہتے تھے. اور جاٹ کمیونٹی کی، جاٹ جو ہیں وہ ساؤتھ ایشیا میں جانے اس لیے جاتے ہیں کہ دے آر دا کیمل ہرڈرز، جت جس کو ہم کہتے ہیں، سوری سندھی. تو 1964 میں ویسٹ فیل دو جرمن اینتھروپولوجسٹ تھے جنہوں نے جت کمیونٹی پر تھیسس بھی کی تھی، اور وہ انڈس ڈیلٹا میں آ کر دے اسٹیٹ، ہسبینڈ اینڈ وائف تھے دونوں. تو انہوں نے جت کمیونٹی پہ ایک تھیسس کی تھی. وہ اپنی کتاب میں بتاتے ہیں کہ اس 1964 میں یا اس سے پیچھے ہمارے یہاں پر لاکھوں کی تعداد میں اونٹ تھے. لیکن جب ڈیلٹا ختم ہوا تو اس کے ساتھ وہ جو مینگرووز، تمر کے جو پورے جنگلات تھے وہ ختم ہوئے. تو ان جتوں کو جو نومیڈک لائف اسپینڈ کرتے تھے، جو ان مینگرووز کے بیچ میں رہتے تھے اپنے اونٹوں کے ساتھ، ایک مینگروو پیچ سے دوسرے مینگروو پیچ پہ جاتے تھے، ان کی بھی پوری لائف ہسٹری، پورا کا پورا ان کا رہن سہن، لائف اسٹائل، کلچر وہ ختم ہو گیا. یہ لوگ بھی اب انہوں نے اپنے گاؤں بسا لیے ہیں، ٹھٹھا میں، گھاروں میں اور دوسری جگہوں پر، کیٹی بندر میں دکانیں کھول دی ہیں. بہت سارے یہ جت جو اونٹوں پر بس گزر سفر کرتے تھے اب فشریز کے کام میں چلے گئے ہیں. تو نہ صرف فشنگ کمیونٹیز جسے ہم ملاح کہیں، میربر کہیں، ان کا کلچر، ان کی لائف ختم ہوئی ہے، بلکہ یہ جتوں کی بھی ختم ہوئی ہے. تو یہ جو مائگریشن ہے، جو آپ کا مائگریشن کا سوال تھا، دس از پیورلی ناٹ بیکاز آف ڈیلٹک، اٹس مین میڈ. ڈیمز اور براجز نے بھی ظاہر ہے کہ انڈس ڈیلٹا کو ایک طرح سے چینج کیا، ایک طرح سے تباہ بھی کیا ہے. بالکل. لیکن اب ان کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے آخرکار، کیونکہ یہ جو سوچ ہوتی ہے نا کہ ہر کوئی ڈیم ہونا ہی نہیں چاہیے، کوئی براج ہونا ہی نہیں چاہیے، یہ بھی میرا خیال ہے کہ حقیقت پسندی تو نہیں ہے. بالکل. کیا کوئی بیلنس لایا جا سکتا ہے پریکٹیکلی؟ سائنٹسٹ نے جب یہ جس کو سائنٹسٹ کہتے ہیں ڈیم فوبیا، یہ 1950s کے دور میں شروع ہوا تھا پوری دنیا میں. اس سے پہلے بھی تھا لیکن زیادہ تر 1950s سے لے کر 90s جب ڈیمز زیادہ پوری دنیا میں بننے شروع ہوئے. ہمارے یہاں پر بھی 50s 60s اور 70s میں ڈیمز اور یہ بڑے بڑے بیراجز بنے ہیں. تو اس وقت جو ریور ایکولوجسٹ تھے انہوں نے بہت کام کیا اس پر، اور انہوں نے ایک پوری فیلڈ ڈیولپ کی جس کو کہا جاتا ہے انوائرمنٹل فلوز. اوکے. انوائرمنٹل فلوز کی فیلڈ ہی یہ ہے کہ وہ ڈیفائن یہ کرتے ہیں کہ منیمم فلو ریکوائرڈ فار اینی ریور کمیونٹی، ایدر ہیومن اور نان ہیومن، ایز ویل ایز اینی کمیونٹیز ہوز کلچر ڈپینڈ اپان ریور، وہ منیمم فلو کیا ہونا چاہیے. تو اس طریقے سے دنیا میں جو بہت بڑی ریورز ہیں وہاں پر انوائرمنٹل فلوز نے، جیسے کولوراڈو ریور ہے جو جا کر گلف آف میکسیکو میں گرتی ہے، ایون ویتنام میں بہت جگہوں پر ریسرچز ہوئی ہے، میکونگ ڈیلٹا میں، نائل ڈیلٹا پر بھی یہ ہوئی ہے. تو وہاں پر یہ کام ہو رہا ہے کہ اگر ہم کیا منیمم فلو ریور کا دیں ایٹ لیسٹ. چلیں آپ ڈیمز میں ایریگیشن بھی آپ نے کرنی ہے، ایگریکلچر بھی کرنا ہے، فوڈ پروڈکشن بھی آپ کے لیے ضروری ہے، لیکن صرف یہ سوچنا کہ ایریگیشن اور فوڈ پروڈکشن سوچنی ہے، آئی تھنک دیٹ از آلسو ویری نیرو تھنکنگ. تو وہ منیمم فلو جو ہمیں چاہیے، اگر ہم ان انوائرمنٹل فلوز کے لاز کو فالو کریں تو ہم کہیں نہ کہیں پر ڈیفینیٹلی اس پری ڈیم کنڈیشن کے ڈیلٹا کو تو ریوائیو شاید نہ کر پائیں، بٹ ایٹ لیسٹ وہاں کی کمیونٹیز اور ڈیلٹا کی جو لائف ہے اس کو پھر بھی ہم کچھ حد تک بہتر کر سکتے ہیں اگر ہم ان فلاز کو. ہمیں پتہ ہے یہاں پر منیمم فلو کیا ہے، کیا ہونا چاہیے، اس پر کوئی تحقیق ہوئی؟ پاکستان میں ویسے تو جو 1991 کا ایکارڈ ہے اس کے کانٹیکسٹ میں کہا جاتا ہے کہ 10 ملین ایکڑ فیٹ جو ہے پانی
समंदर में जाना चाहिए। लेकिन जो जाता कितने हैं? जाता तो सर कभी कभी 20-30 मिलियन 40 मिलियन भी चला जाता है, जैसे 2010 की सैलाब आया था या 22 में पानी, हमारे बारिशें बहुत ज़्यादा हो गई तो वो हो गया, और कभी कभी 0% पानी जाता है। अब यहाँ पर जब मैंने एनवायरनमेंट फ़्लो की बात की तो वो ये कह रहे हैं कि मिनिमम फ़्लो रिक्वायर्ड फॉर द लाइफ ऑफ दी डेल्टा या उसकी कम्युनिटी, चाहे ह्यूमन या नॉन ह्यूमन। एग्जैक्टली। अब वहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है डेल्टा के लिए वो है सेंडिमेंट। सेडिमेंट, बिल्कुल। अब सेंडिमेंट डेल्टा तक पहुँचेंगे कैसे? उसके लिए रिवर के पास वो स्पीड, वो उसके पानी के पास वो ताकत होनी चाहिए वो निकाल दे, ताकि वो उसको वहाँ तक पहुँचा सके। बराजेस के डैम्स और बैराजेस क्या करते हैं, क्योंकि हम पानी को अचानक रिलीज करते हैं, देखते हैं अब सैलाब की सूरत है, हमने गेट खोल दिए तो वो पानी तो निकल जाता है, लेकिन पानी के अंदर वो ताकत, वो स्पीड थोड़े वक्त के लिए होती है। दूध में से मलाई रोक लेते थोड़े वक्त के लिए होती है। और आप देख लें कोटड़ी बैराज से 200-250 किलोमीटर दूर है डेल्टा, तो वो जो सेंडिमेंट्स थोड़े बहुत वो कैरी भी कर रहा है वो बीच में ही डिपॉजिट हो जाते हैं, डेल्टा तक वो सेंडिमेंट पहुंचते ही नहीं है। और डेल्टा की फर्टिलिटी पे असर पड़ेगा, वो पड़ेगा तो डेफिनेटली उसके असरात ये होंगे कि आपका समंदर का पानी जो है वो आएगा और ज़मीन आपकी खाता रहेगा। फिर क्या करें, वो कैसे पहुंचाएं? अगर फर्ज करें पानी तो पहुंचा देते हैं कि जितना मिनिमम रिक्वायर्ड है, उसका क्या करें? उसके लिए सर ज़रूरी है कि हम एक्सपर्ट जो रिवर इकोलॉजिस्ट हैं या जो हाइड्रोलॉजिस्ट हैं, जो इसको स्टडी करते हैं कि पानी के अंदर कितनी रफ्तार होनी चाहिए, वेलोसिटी होनी चाहिए, ताकि वो कितने सेंडिमेंट कैरी कर सकता है आगे तक, जिसको हम कहते हैं रिवर्स कैरिंग कैपेसिटी। तो वो कितने सेंडिमेंट कैरी कर सकता है और कितनी दूर तक कर सकता है। पल्ले का क्या बन रहा है अभी? अब जाहिर है कि सेडिमेंट रुक रही है, तो साथ में जो फिश की जो माइग्रेशन है, उसकी जो नेचुरल लाइफ साइकिल है, वो भी तो यहाँ पे मुतासर हो रही है। कितनी बुरी तरह से? सर बहुत बहुत बुरी तरह से मुतासर हो रही है। अब तो पल्ला बहुत ही नायाब हो गया है, इवन इंडस डेल्टा के अंदर भी। अभी भी जब मैं रिसर्च की थी, मैंने फील्ड वर्क किया था 1921-22 में, तो लोग कहते हैं कि पल्ला क्रीक्स में, समंदर की क्रीक्स में अभी भी आता है, लेकिन क्योंकि उसको आगे जाने का रास्ता ही नहीं है, उसको पानी होगा तो वो आगे ट्रैवल करेगा, लेकिन कितनी तादाद में आता है इस पर अगेन साइंटिफिक स्टडी नहीं है। मेरे पास जो मैंने सिंध फिशरीज़ डिपार्टमेंट से जो मैंने डेटा कलेक्ट की थी, उस हिसाब से जो 1970s और 80s में हज़ारों टन पल्ला हर साल कैप्चर किया जाता था इंडस डेल्टा में। हज़ारों टन। मेरे ख्याल में 78 या 79 की जो डेटा है उसमें कोई 12,000 टन से ज़्यादा का पल्ला जो है उन्होंने वहाँ पर दिया हुआ है। और जो रीसेंट डेटा है 2009, 10 या 12, 13 के बाद का जो है, वो आप यूँ समझ लें कि 100 टन भी नहीं है। ये तो फिर ज़मीन आसमान तो गया, ये तो ख़त्म हो गया। 100 टन भी नहीं है। अब इसकी एक सबसे बड़ी वजह यही है अगेन कि रिवर की लाइफ और जो पलों की लाइफ है ये हज़ारों सालों से इंटीग्रेटेड रही है। हम इवन कॉलोनियल रिकॉर्ड भी पढ़ लें प्री डैम के, तो हमें ये नज़र आता है कि रिवर जो है वो इंडस डेल्टा में मार्च के महीने में पहुंच जाती थी, तो पल्ला भी समंदर से मार्च के महीने में अपनी अपवर्ड माइग्रेशन के लिए आ जाता था, ऊपर आ जाता था। अब पल्ला अगर मार्च में क्रीक्स में तो आ जाता है, लेकिन उसको जब ऊपर जाने का टाइम नहीं मिलता, वो 1 माह 1.5 माह वेट करके इट रिटर्न्स बैक, समंदर में वापस चला जाता है, और बहुत सारा पल्ला बांग्लादेश और ईरान की तरफ फिर ट्रैवल कर जाता है, क्योंकि बांग्लादेश में अभी भी काफ़ी रिवर्स और डेल्टा की इन्वायरमेंट हमसे बहुत बेहतर है एज़ कंपेरिजन अगर हम करें। तो हम अब अगर पानी रिलीज़ भी कर रहे हैं तो वो हमारा अगस्त सितंबर के बाद पानी जो है डेल्टा तक पहुंच रहा है, इवन फ्लड सिचुएशन में भी। ये वो टाइम था जब पल्ला की रिटर्न माइग्रेशन होती थी। पल्ला सखर तक पहुंचकर सितंबर अक्टूबर में वापस समंदर में चला जाता था स्पॉनिंग करके। और मैंने शायद इस पेपर में भी, आर्टिकल में शायद थोड़ा बहुत मेंशन किया है, नहीं किया, जैसे आपने अभी कल्चर की बात की, पल्ले की कल्चर का सिर्फ उसकी टेस्ट खाने और उससे नहीं, इसके अलावा भी है। अगर हम इंडस डेल्टा के बैंक्स पे ट्रैवल करें तो हमें मुख्तलिफ़ जगहों पर ख्वाजा खिज़र की मज़ार मिलेगी। सखर में ख्वाजा खिज़र की मज़ार है, हम जब टंडो आदम में आते हैं तो शेख ताहिर की मज़ार है, और जो सिंध के हिंदूज़ रहते हैं वहाँ पर आपको झूले लाल की जो है मंदिर मिलेंगे। उनका तो सिंबल ही फ़िश है, फ़िश के साथ है। और तो जो लोकल फ़िशर्स हैं इंडस डेल्टा के और इवन थ्रू आउट जो रिवर बैंक के हैं,
ان ملاحوں سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس یہ ہے کہ پلہ پانی میں اسپوننگ کے لیے نہیں صرف نہیں آتا، بلکہ پلہ اپنے اس کو خواجہ خضر کو اپنا مرشد مانتا ہے، وہ ان کو سلام کرنے آتا ہے. اڈیرو لال والا ان کو جی سر، اڈیرو لال سکھر تک، جو سکھر میں خواجہ خضر کے یہ جو دریا کے بیچ میں ایک چھوٹا سا آئلینڈ جس کو پکھر کہا جاتا تھا کسی وقت میں، وہاں پر وہ اس کی زیارت کرنے آتا ہے. اور لوکل فشر کے پاس ان کے فزیکل فیچرز ہیں کہ جب مائگریٹری پلو واپس آتا ہے تو وہ لال ہو جاتا ہے، اس کے فیس، فنز اور ٹیل آپ کو لال نظر آئے گا، اور اس کو وہ لوگ گاڑھو پلو، گھوٹ پلو اس نام سے جانے جاتے تھے. اور ان کے پاس اس گاڑھو گھوٹ پلو کو پکڑنا برا سمجھا جاتا تھا. اچھا، کیونکہ اس نے اپنے مرشد کو یہ مل کے آیا، یہ خود اب مرشد ہے، یہ تو اب زیادتی ہوگی، یہ خود مرشد ہے، اس کو ہم نہیں پکڑ سکتے. واہ. اور یہ اس کو جو پلہ سکھر تک نہیں پہنچ گیا وہ اس کو دیکھ کر اپنے مرشد کا دیدار. اس قسم کی سٹوریز، اور یہ سٹوریز ختم ہو گئی ہیں. اب آپ ڈیلٹا میں نئی نسل کے لوگوں سے، بچوں سے بات کریں، ان کے پاس یہ سٹوریز نہیں ہے. کیوں سٹوریز نہیں ہے؟ کیوں پلہ نہیں ہے. تو یہ سٹوریز انہی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں. تو صرف پلہ ختم نہیں ہو رہا، ڈیلٹا ختم نہیں ہو رہی، بلکہ ہماری سویلائزیشن، وہ سٹوریز، وہ کلچر، یہ ساری چیزیں وہاں پر ختم ہو رہی ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور یہاں پر ہمارا شو بھی ختم ہوا چاہتا ہے. اگین ہم نے شروع کیا اس پروگرام کا آغاز ہم نے کیا لاسٹ سٹیز آف دی انڈس ڈیلٹا سے، اور شو کے اینڈ میں ہمیں پتہ لگا کہ ابھی لاس کا سلسلہ جاری ہے. وی آر ٹوٹلی ایٹ لاس. وی آر ایٹ اے لاس. بہرحال آج کے لیے اتنا ہی جی، اجازت دیجیے.